ذلت کو کہتے ہیں، ذلت تو کہہ دی، زوال عذاب کو کہتے ہیں کہ کسی کو زوال آ جائے تو یعنی یہ کہ اللہ نے ڈھیل دی تھی، ڈھیل دینے کے بعد کھینچ لیا تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ انبیاء کو عروج ملتا ہے، انبیاء کو زوال نہیں ملتا۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری بعد والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، بعد والی زندگی پہلی زندگی سے افضل ہوتی چلی جائے گی، بعد والی زندگی تیری پہلی زندگی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن دیکھیے یہ اس طریقے سے اوراق غم یہ دیکھ رہے ہیں ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، یہ دیکھیے یہ ضیاء القرآن سے یہ شائع ہوئی ہے، بریلویوں کا مشہور مکتبہ ہے، اور ابو الحسنات بقول علامہ خالد محمود صاحب کے یہ احمد رضا خان کے خلیفہ ہیں، یہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری یہ ان کے خلیفہ، یہ اوراق غم انہوں نے کتاب لکھی، یہ دیکھیے اس پہ لکھتے ہیں آقائے مدینہ، یہ دیکھیے صفحہ 130 اور یہ صفحہ 131، لکھتے ہیں کہ آقائے مدینہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں سے رائحہ انتقال پائی۔ دیکھیے کہا کہ اس آیت میں سے رائحہ انتقال پائی، اس لیے کہ ہر شے میں بعد کمال زوال ہوتا ہے، ہر شے میں بعد کمال زوال ہوتا ہے۔ اس آیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت کے بعد نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ ہر شے میں بعد کمال زوال ہوتا ہے، ایک چیز کمال تک پہنچتی ہے پھر زوال ہوتا ہے، تو ہمارے نبی بھی کمال تک پہنچے، تو اس آیت میں انتقال کی بات تھی تو لہذا زوال کی طرف تو نعوذ باللہ جانا تھا۔ آگے شعر بھی کہا چوں آفتاب بنسب النہار یافت کمال، چوں آفتاب بنسب النہار یافت کمال، مقرر است کے روئے نہد بسوئے زوال، کہ جب آفتاب اپنے عروج پہ چڑھتا ہے تو یہ بات پکی ہے کہ اس کو زوال کی طرف بھی آنا ہے، تو کہا کہ اس آیت میں نبی کے انتقال کی بات تھی، اس لیے کہ ہر شے میں بعد کمال زوال ہوتا ہے، تو نبی کو بھی کمال کے بعد نعوذ باللہ زوال مل گیا، ان کی رحلت کو وفات کو نعوذ باللہ یہ بریلوی حضرات اس کو زوال سمجھ بیٹھے، یہ عقیدہ سراسر اسلام کے منافی عقیدہ ہے۔ برکات احمد کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے بلا مبالغہ وہی خوشبو محسوس ہوئی جو خوشبو پہلی بار روزہ انور سے آئی، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ نمبر 142، اور مصنف ہے اس کے احمد رضا خان۔ جی تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں نے بتلایا کہ کبھی یہ حضرات شیطان کی آواز اور نبی جیسی بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جیسی، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں سے تشبیہ۔ جب نبی کی ہر چیز ہر صفت بے مثل ہے تو نبی کی آواز بھی بے مثل، نبی کی خوشبو بھی بے مثل۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ نبی جیسی خوشبو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مشک و عنبر میں وہ خوشبو نہیں پائی جو نبی کے پسینے مبارک میں تھی۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جنت میں وہ خوشبو نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آتی تھی۔ اب نبی جیسی خوشبو کسی کی نہیں، لیکن احمد رضا خان صاحب اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں ان کی قبر میں اترا تو مجھے بلا مبالغہ، یعنی یہ بات میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا، بلا مبالغہ وہی خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار میں نے روضہ اقدس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جو خوشبو محسوس کی تھی، بلا مبالغہ بغیر کسی مبالغے سے وہی خوشبو جو حضور کی تھی، ایسی خوشبو میرے شیخ کی، ایسی خوشبو برکات احمد کی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے یہ ملفوظات یہ احمد رضا خان صاحب کے، یہ مصطفیٰ رضا خان ان کے بیٹے نے یہ ترتیب دی تھی۔ یہ دیکھیے صفحہ 142 پر یہ کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں، جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا، مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔
یہ دیکھیے جی، بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روزہ انور کے قریب مجھے محسوس ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اپنے شیخ میں مان رہے ہیں، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اپنے شیخ کی خوشبو کو نبی کی خوشبو کے مثل بتا رہے ہیں۔ جی، انبیاء علیہ السلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ نمبر 276، مصنف احمد رضا خان بریلوی۔ جی، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات، ایک اور میں آپ کو اس کا حوالہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ملفوظات، احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 276۔ اس میں کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی قبور اطہر میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ملفوظات، اس کا صفحہ 176 ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شبپاشی فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے، پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شبپاشی فرماتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے، آپ کہیں گے کہ یہ تو سید محمد بن عبد الباقی زرقانی کہتے ہیں، احمد رضا خان تو نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ احمد رضا خان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، جب وہ اپنی بات یا اپنا عقیدہ یا اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں تو بندوق کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں۔ کسی بات کو ذکر کریں گے، اپنی بات، اپنا عقیدہ، اپنا خود ساختہ عقیدہ جب ذکر کریں گے تو کہیں گے فلاں نبی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے، فلاں بزرگ نے۔ میں بریلوی حضرات سے کہتا ہوں، اگر کسی بریلوی حضرات میں اتنی علمی صلاحیت ہے تو وہ بتا دیں کہ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے یہ بات کہاں کہی۔ جب کہیں نہیں ملتی یہ بات، پتہ چلا احمد رضا خان نے صرف ان کے نام کو مس یوز کیا ہے، ان کے نام کو استعمال کیا ہے، در حقیقت یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ ابھی دیکھیے، کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں تو کیا ہوا، ازواج مطہرات سے شبپاشی کرتے ہیں تو یہ کون سا عیب ہے؟ بھائی، عیب یہ ہے کہ کہا کہ قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ پیش کون کر رہا ہے؟ میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے، یہ کوئی تیسرا آدمی اس چیز میں انوالو نہیں ہوتا، تیسرا آدمی اس چیز میں نہیں داخل ہوتا اس معاملے میں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پیش کی جاتی ہیں۔ میں یہ کہوں کہ احمد رضا خان صاحب کی بیوی احمد رضا خان کو شبپاشی کے لیے ان کے مرید پیش کرتے تھے تو شاید میری یہ بات جو بھی میں نے کہی بریلوی حضرات کے سینے پھاڑتے ہوئے، ان کے دلوں کو چیرتے ہوئے باہر نکل گئی ہوگی کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو یوں کیوں کہہ دیا کہ ان کی بیویاں، ان کی بیوی جو ہے ان کے پاس پیش کرتے تھے کوئی۔ ظاہر بات ہے، جب ان کو اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے تو نبی علیہ السلام اور انبیاء کی بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ازواج قبور میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شبپاشی کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز کو چھڑوا کر نعوذ باللہ من ذالک شبپاشی پر لے آئے۔ اب ان کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبور میں بھی اپنی ازواج کی طرف رغبت ہوتی ہے، لہذا اس رغبت کی وجہ سے یہ نعوذ باللہ ان کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور میں ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی گستاخی انبیاء کی اور ازواج کی! کوئی غیرت مند عورت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی یہ بات کسی دوسرے کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے شوہر سے شبپاشی کر رہی ہوں، لیکن کس طرح کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، یعنی کوئی تیسرا فرد، کوئی جو ہے وہ تھرڈ پرسن پیش کر رہا ہے انبیاء کی قبور میں ازواج کو، اور کہتے ہیں کہ وہ ان سے قبروں میں شبپاشی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کسی غیر محرم عورت کی طرف ہو جائے تو اس عورت کے شوہر کو طلاق دینا واجب ہے۔
تاکہ نبی اس عورت سے شادی کر لیں۔ نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے مقام رسول اور مصنف ہے اس کے منظور احمد فیضی بریلوی۔ جی ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبور میں ازواج مطہرات سے شب پاشی کرتے ہیں، اور یہ مقام رسول اس میں کہا کہ جب نبی کی رغبت کسی غیر محرم کی طرف ہو جائے، رغبت تو جبھی ہوگی جب نظر پڑے گی، جب غور سے دیکھا جائے گا تو تبھی کسی غیر محرم کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی رغبت کسی غیر عورت کی طرف ہو جائے، دل چاہنے لگے نبی کا کہ میں اس سے شادی کر لوں، رغبت ہو جائے، تو اس عورت کے خامن کے لیے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے تاکہ نبی اس سے شادی کر لیں۔ اس عورت کا گھر جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر گزر جائے، طلاق دے دے، اپنی بیوی کو وہ شخص طلاق دے دے اور نبی نعوذ باللہ اس سے شادی کر لیں جب نبی کی رغبت کسی غیر محرم کی طرف ہو۔ یہ دیکھیے کس طرح بات کرتے ہیں یہ مقام رسول، یہ منظور احمد فیضی، یہ بریلویوں کے پنجاب کے بہت بڑے مولوی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے مکتبہ محمدیہ فیض آباد اچ شریف ضلع بہاولپور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کے یہ صفحہ 743 پر منظور احمد فیضی کس طریقے سے اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہوئے یہ بات ذکر کرتے ہیں، جب آپ کو کسی شادی شدہ عورت سے رغبت ہو جائے، جب آپ کو کسی شادی شدہ عورت سے رغبت ہو جائے تو اس کے خامن پہ لازم تھا کہ اس کو طلاق دے تاکہ حضور علیہ السلام اس عورت سے نکاح کر سکیں۔ جب آپ کو کسی شادی شدہ عورت سے رغبت ہو جائے تو اس کے خامن پر لازم تھا کہ اس کو طلاق دے۔ نعوذ باللہ، کس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا اپنا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے کہ جی نبی کی جب چاہت کسی غیر محرم کی طرف ہو جائے تو اس عورت کے شوہر پہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تاکہ نبی اس سے نکاح کر لیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے مقیاس حنفیت، صفحہ نمبر 282 اور مصنف ہے اس کے عمر اچھروی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اب میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جس میں تو بریلویوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی انتہا کر دی۔ میں یہ کہوں کہ جب احمد رضا خان صاحب کا بیٹا اور اس کی بہو آپس میں ہم بستری کرتے تھے تو احمد رضا خان بھی وہاں موجود ہوتے تھے، تو شاید یہ بات بریلویوں کو بہت بری لگے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے یوں کیوں کہہ دیا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت بے حیا تھے، ان میں حیا نہیں تھی کہ وہ اپنی اس بیٹے اور بہو کی خاص حرکت کو خود دیکھیں، وہاں موجود ہو۔ لیکن یہ عمر اچھروی نے کس جرت سے یہ بات کہی، جب زوجین جفت ہوتے ہیں، میاں بیوی صحبت کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ حضور اس وقت بھی وہاں حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا، یعنی نبی موجود ہو کر اس منظر کو نعوذ باللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جس وقت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے جب میاں بیوی کے جفت ہونے کا وقت آتا ہے، اس خاص عمل کا وقت آتا ہے، ان کی صحبت کا وقت آتا ہے، تو یہ کرامن کاتبین یہ بھی حیا کے مارے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عمر اچھروی کس جرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی اس وقت ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی تو کرامن کاتبین سے بھی زیادہ با حیا ہیں، حیا رکھنے والے ہیں۔ جبھی تو صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کسی کنواری لڑکی میں اتنی حیا نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے حیا رکھ دی تھی۔ لیکن کہتے ہیں جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو نبی اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے عمر اچھروی کی کتاب، یہ مقیاس حنفیت، یہ حنفیت کی کسوٹی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ مقیاس حنفیت عمر اچھروی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 282 میں آپ